بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کل کی مجلس میں یہ بات عرض ہوئی تھی کہ ایک بندہ دنیا میں اگر کوئی برا عمل کرتا ہے، بدعملی کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی والے کام کرتا ہے، تو آخرت کے ساتھ ساتھ اس کا اثر اس کے دنیا کے معاملات پہ بھی پڑتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی اپنی بدعملی کے نقصانات اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت کل آپ حضرات کے سامنے بیان ہوئی، جس میں آپ علیہ السلام نے 5 باتیں ذکر فرمائی تھی۔ یہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث کی روشنی میں ان باتوں کو جمع فرمایا ہے کہ جن کی وجہ سے انسان کو دنیا میں نقصان پہنچتا ہے۔ سب سے پہلی بات فرماتے ہیں کہ جو شخص گناہ کر کے گناہوں کا عادی ہو جائے اور پھر توبہ نہیں کرے، معاصی پر اصرار کرے، تو اللہ پاک اس کو علم سے اور باطن کے نور سے محروم کر دیتے ہیں۔ علم سے، علم جو اللہ پاک کی سب سے بڑی صفت ہے، اور ایک دل میں، قلب میں اللہ پاک مومن بندے کے دل میں ایک نور کی کیفیت ڈالتے ہیں دوستو، جس کی وجہ سے ہمیں بہت سارے موقعوں پر فیصلہ کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، کوئی کام کرتے ہوئے، کہیں جاتے ہوئے، کسی سے ملتے ہوئے، کبھی دل پر ایک بڑی بے چینی آ جاتی ہے، ظاہراً کوئی سبب بھی نہیں ہوتا، اور کبھی کسی سے ملتے ہوئے انسان کا دل بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ یہ باطنی نور کہلاتا ہے دوستو۔ تو فرماتے سب سے پہلا نقصان یہ ہے کہ انسان اللہ کی صفت علم سے محروم رہتا ہے، اور باطن کا جو نور ہے وہ بجھ جاتا ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ جو شخص معاصی اور نافرمانی کا عادی ہو جائے تو اس کا ایک بڑا نقصان دنیا والوں کو یہ ہوتا ہے کہ ایسے بندے کا رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو آج ہماری سب سے بڑی پریشانی معاش کی ہے، معیشت کی ہے، ہر بندہ اس کے لیے پریشان گھوم رہا ہے، جی برکت نہیں ہے، گزارا نہیں ہوتا، پریشانیاں ہیں، معاملات ہے، رکے ہوئے معاملات ہیں، لوگ پیمنٹ واپس نہیں کر رہے۔ یہ سارے معاملات دوستوں پیدا ضرور ہوتے ہیں پھر، اس لیے کہ انسان جب معاصی کا خوگر ہو جاتا ہے، عادی ہو جاتا ہے، اس کا اثر اس کے رزق پر ضرور پڑتا ہے۔ اس دن آپ کے سامنے بیان میں حدیث پاک عرض کی کہ آپ علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا، ان الرجل لیحرم من الرزق، کبھی کبھی ایک بندہ اپنے تقدیر میں لکھے ہوئے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے کسی گناہ کی وجہ سے۔ یہ اس گناہ کا عادی ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کا لکھا ہوا رزق اس سے واپس لے لیتے ہیں۔ تو گناہ کا اثر تو ہے، اس کو ہلکا ہم لے لیتے ہیں، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ تیسری بات فرماتے ہیں، بڑی عجیب بات ہے کہ گناہ کی ایک نحوست یہ ہے کہ اس بندے کو اللہ پاک کی ذات سے ایک وحشت ہو جاتی ہے، اللہ کی ذات سے وحشت ہو جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ وحشت سے مراد ایک گھبراہٹ ہے کہ اس بندے کو اللہ پاک کے تذکرے سے ہی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ پھر فرماتے ہیں یہ ایک ایسی باریک بات ہے کہ اگر ہم میں ذرا بھی ذوق ہو تو ہم سمجھ جائیں گے، ذرا سا بھی ذوق ہو تو اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑی مصیبت ہے دوستو۔ تو آج اگر آپ غور کریں، جہاں پر اللہ پاک کا تذکرہ ہو، اللہ کے دین کا تذکرہ ہو، شریعت کا تذکرہ ہو، احکامات کا تذکرہ ہو، انسان کہتا ہے بس یار یہ بات اب جلدی سمٹ جائے، نمٹ جائے۔ ویسے ہم گھنٹوں گپ شپ کرتے ہیں، لہو و لعب کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، کبھی بھی انسان کو نہ چکر آتے ہیں، نہ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آتا ہے، نہ بے چینی ہوتی ہے، نا راتوں رات بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم ہی ہیں کہ اگر کہیں پر بیٹھ جائے اور کوئی ہمیں پارا دے رہے جی تلاوت کرے،
2 صفحے بعد یہ سر ایسے پکڑ لیں گے، بوجھ آ رہا ہے میرے سر پہ۔ بوجھ کیوں آ رہا ہے؟ اس گناہ نے اندر کا نور بجھا دیا۔ اب جس چیز کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہے اس سے وحشت ہو جاتی ہے، اس سے اب اندر ایک گھبراہٹ اور بے چینی پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح فرماتے ہیں چوتھی بات کہ جب بندہ معصیت کا عادی ہو جائے، گناہوں کا عادی ہو جائے، تو اس کا ایک بڑا موذی نقصان یہ ہے کہ نیک اور صالحین سے اس کو وحشت ہو جاتی۔ نیک لوگوں کے پاس اس کو بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، اور اگر یہ بیٹھ بھی جائے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ میں جلد از جلد اس مجلس سے اٹھ جاؤں، دور ہو جاؤں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صالحین کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ جو اللہ پاک کی رحمت اور برکت ہوتی ہے تو یہ وہاں بیٹھنا اس کے لیے دوبھر ہوتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ جیسے آج کے بہت سارے نوجوان ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو ان کے بڑے والد صاحب وہ کھینچ کر زبردستی مسجد لاتے ہیں کہ بھئی آ جاؤ، مسجد آ جاؤ، زبردستی لے آتے ہیں۔ یہاں والد گیٹ سے اندر ہوئے، پیچھے اس نے دائیں بائیں ہو کر واپس نکل گیا، باہر بھاگ گیا۔ یا کہتے ہیں بھئی بیٹھ جاؤ، بیان ہے، تعلیم ہے، درس ہے، اور یہ پیچھے سے بھاگ جاتا ہے۔ کتنے ایسے ہوتے ہیں، شکایتیں آتی ہیں۔ یہ مزاج آج کیوں بن رہا ہے دوست؟ نیک مجلسوں سے، نیک لوگوں کی صحبت سے کیوں ہمیں وحشت اندر پیدا ہو رہی؟ تو ان باتوں پہ غور کرنا ضروری ہے۔ یہ گناہوں کی نحوست ہے، اس کا برا اثر ہے۔ 5ویں بات فرماتے ہیں کہ گناہوں کا ایک بڑا اثر یہ ہے کہ انسان کے دنیا کے مقاصد کے حصول میں اس کو دشواری پیش آنے لگ جاتی ہے۔ اس کے مقاصد پورے نہیں ہوتے، جو کام ہوتے ہیں وہ رکنا شروع ہو جاتے ہیں، اور ان کاموں کے اندر رکاوٹیں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ تو اب یہ تو ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ آج کل انسان کہتا ہے میری ترتیب بنتے 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 آخر میں پہنچ گئی، جب بالکل آخر میں آخری بات تھی، کل جواب دینے کا وقت تھا، اب انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نہیں کر رہے، جواب دے دیا۔ تو سب بنتی ہوئی چیزیں جا کے آخر میں رک جاتی ہیں۔ ہمارے پاس سب ڈاکیومنٹس ہے، سب ریکوائرمنٹ ہے، ساری چیزیں پوری ہے، لیکن ایک جگہ پہ پہنچ کر کام پھنس جاتا ہے، ایسا پھنستا ہے کہ وہ نکل ہی نہیں رہا ہے۔ تو حصول مقاصد میں دشواری ہو رہی ہے۔ کیا کریں جی؟ مجھے کوئی وظیفہ دے دے میرا کام ہو جائے۔ وظیفہ ضرور لینا چاہیے، اللہ والوں سے وظیفہ لیں، ضرور پڑھیں، لیکن میرے عزیزوں دوستوں بزرگوں یہ یاد رکھیں، یہ اللہ کا قانون فطرت وہ حرکت میں آ چکا ہوتا ہے۔ ہم کسی ایسے گناہ کے اندر مبتلا ہوتے ہیں کہ اس کا اثر ظاہر پہ پڑ جاتا ہے۔ ہمارے اساتذہ فرمایا کرتے تھے کہ جب انسان چھپ چھپ کر گناہوں کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا اثر اس کے معاملات پہ اللہ پاک ڈال دیتے ہیں۔ اب گناہ تو چھپ کے کر رہا ہے، گھر میں کیا، کہیں بھی کیا، وہ اللہ پاک جانتے ہیں اس کو، باہر کسی کو نہیں پتا کہ اس نے کیا کیا ہے، دنیا سے پوشیدہ ہے، اور خود بھی شیطان اس کو مطمئن کرتا ہے کہ کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، کسی کو پتہ نہیں، کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوئی ہے۔ لیکن باہر جب نکلتا ہے تو وہ معاملات سارے اس کے پھنس جاتے ہیں، الجھ جاتے ہیں، گر جاتا ہے اس کے اندر۔ اس لیے گناہوں سے توبہ ضروری ہے۔ اسی طرح 6ٹھی بات فرماتے ہیں کہ گناہ کی ایک بڑی نحوست یہ ہے کہ دل کا، چہرے کا اور آنکھوں کا نور چلا جاتا ہے، اور دل، چہرہ، آنکھیں تاریک اور بے رونق ہو جاتی۔ یہ بھی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہر آدمی کمزور ہے، اللہ پاک مومن کو ایک نور دے دیتے ہیں دوستو۔ اس کے لیے کوئی سفیدی گورا پن ضروری نہیں ہے کہ انسان سفید گورا چٹا ہے تو یہ خوبصورت ہے، نہیں۔ یہ نور جو ہوتا ہے نا، یہ ایک الگ کیفیت ہوتی ہے، جس کے چہرے کو دیکھ کر انسان کو لگتا ہے کہ اس کے دل کی دنیا آباد ہے۔ ایسے بنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، یہیں کراچی میں ایک بزرگ، ہمارے بچپن میں ہم نے ان کو بہت دیکھا، زیارت کی۔
بڑے اللہ کے ولی تھے، اسماعیل غفوری صاحب تھے. حالانکہ عام دنیا کے معاملات میں زندگی گزاری تھی، لیکن حضرت سے بیعت کے بعد تبدیل ہو گئے. تو ہم بچپن میں دیکھتے تھے ان کو، پھر انتقال ان کا تقریباً 10 11 12 سال ہو گیا پھر. لیکن یقین کریں ان کے چہرے سے ایک نور پھوٹتا تھا، ایک عجیب روشنی ہوتی تھی، اور بہت زیادہ نیک لوگوں سے، علماء سے، صالحین سے، ہمارے خاندان کے بزرگوں سے بڑی محبت رکھتے تھے، بہت عقیدت. جب ایک دفعہ حضرت سے بیعت ہوئے تو پھر اس نسبت کا اتنا احترام تھا کہ انسان حیران ہو جاتا تھا. تو یقین کریں ہم تو گناہگار سیاہکار لوگ ہیں، لیکن ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ ان کے چہرے پر ایک عجیب نور ہوتا تھا. یہ مومن کے چہرے پہ نور ہوتا ہے، اور جب خدا نخواستہ انسان گناہوں کا عادی ہو جائے تو یہ سارا نور جا کے اس کی جگہ پہ ظلمت آ جاتی، ایک بے چینی آ جاتی ہے چہرے پر. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، گناہوں سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے. اور پھر یہ اللہ پاک نے ہمیں ماہ مبارک دیا ہے جو مغفرت کا مہینہ ہے، جہنم کی آگ سے خلاصی کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے. اس میں خوب لگ کر اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی توبہ کی جائے. جتنے بھی گناہ ہوئے ہیں، چاہے زمین آسمان کو بھر دینے والے گناہ ہو، سمندروں کو بھر دینے والے گناہ ہو، اللہ کی رحمت کے سامنے کوئی چیز بھی نہیں ہے. تو انسان توبہ کر لے گا، اللہ پاک معاف کر دیں گے. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے.